وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ واو کے معنی اور لام یقیناً کے لیے ان اگر، ازکنا ہم نے چکھایا، نہ ہم نے ہو اس کو، نہ نعمتیں ہم نے چکھائیں اس کو نعمتیں۔ انعم کا مطلب جمع ہے نعماء، انعم کہتے ہیں نعمتوں کو۔ بعد ضرائی، ضرر اردو میں استعمال ہونا ہے، ضرر کے بعد، نقصان کے بعد، تکلیف کے بعد اگر ہم اس کو نعمتیں چکھاتے ہیں، مست وہ ضرر جو اسے چھو جائے، مست لَيَقُولَنَّ تو یقیناً کہیں گے، کیونکہ شروع میں بھی لام آ گیا ہے، آخر پہ نون ثقیلہ آ گیا ہے، باقی تو یقول ہم کلمہ رہ گیا ہے۔ ذہبہ چلی گئی، ذہبہ چلی گئی، سیئات برائیاں، بدیاں، تکلیفیں چلی گئی، انی مجھ سے، انہو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب چلی گئی، انہو بے شک وہ ہے، لا فارحن بڑا خوش ہے۔ فرح کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فخور اور فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی، یعنی جس نے اسے مس کیا تھا، مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے سارے دلدر پار ہو گئے، ساری برائیاں تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام